عقل دی المؤمن کیس. امام حسین جب مکے سے جا رہے تھے کربلا، کئی لوگ امام حسین کی خدمت میں آئے، پر مولا حسین آپ کربلا نہ جائیے، جن میں ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، بی بی ام سلمہ، عبداللہ ابن مطیع، نہیں جائیے. کیوں نہ جاؤں؟ پر میں حسین ابن علی آپ کو قتل کر دیا جائے گا. ام سلمہ رسول کی زوجہ، نہیں جائیے، قتل کر دیے جائیں گے. آپ سید الحجاز ہیں. تو ان کی فکر غلط تھی نا. آج سب سے بڑا مسئلہ غلط فکر کا ہے. فکر اگر غلط ہو پورا سماج غلط ہو جاتا ہے. اس جوان کی فکر اگر غلط ہو جائے، اس کا پورا مکتب، اس کی پوری راہ و روش، اس کا زندگی کا لائف سٹائل خراب ہو جاتا ہے. یہ ورڈز کتنے یوز ہوتے ہیں، کنزرویٹو، براڈ مائنڈڈ، اوپن مائنڈڈ، اولڈ مائنڈڈ. اگر کسی بچی کی یہ فکر ہو جائے کہ اگر میں حجاب کروں گی تو میں سوسائٹی میں محدود ہو جاؤں گی، فکر ہو جائے. کسی باپ کی یہ فکر ہو جائے کہ بیٹی حجاب کرے گی محدود ہو جائے گی، شاید رشتے نہ آئیں، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، ترقی نہ کر سکے، آگے نہ بڑھ سکے. فکر غلط. وہاں کا مولوی اتنا مجبور کہ بیٹی اتار دیتا ہے، باہر آتی ہے بیٹی کو پہنا دیتا ہے. مولانا مجبوری ہے. فکر غلط. یہ رزق جو آپ حجاب اتار کے کما رہے ہو، جب رزق ہی حلال نہیں پھر نسلوں کے پیٹ میں جائے گا. زندگی صرف سروائیول کا نام نہیں ہے، نیٹ ورک و پہلو بیت میں رہ کے زندگی گزارنے کا نام ہے. کس چیز پہ کمپرومائز کر کے کس چیز کے پیچھے جا رہا ہوں. آج وہاں جانے والوں کی گاڑیاں، جائیدادیں، نام، نیشنلٹیز آپ کو نظر آتی ہیں. 30 40 سال کے بعد جب ان کے بچوں کا اور ان کا حال دیکھو گے تو بولو گے اللہ کا شکر ہے کہ باستان میں بڑا ہوا اور پلا، نسل تو بچی. 1 لاکھ میں میرے مہینے کا گزارا ہو رہا تھا، چلو 20 لاکھ اگر مہینے میں کما دوں گا. کون سی قیامت آ جائے گی؟ کھانا جو آپ کھاتے وہی کھاتے ہیں. بس یہ ایک رنگ زندگی ہے. وما حیات الدنیا الا لعب و لہو. یہ صرف کھیل کود ہے، یہ صرف دکھاوا ہے. اس دکھاوے کے دھوکے میں نہ آنا. امام حسین کربلا جا رہے ہیں. حسین مار دیے جاؤ گے. جناب زینب کے شوہر، مولا مولا امان نامہ لایا ہوں آپ کے لیے، یہیں رکیے، کوئی آپ کو قتل نہیں کرے گا. امام نے کہا شکریہ، آپ نے بڑی زحمت کی امان نامہ لا کے. ابن عباس، شکریہ کہ میری پرواہ ہے، میرے بچوں کی پرواہ ہے، حسین کی جان کی پرواہ ہے، لیکن سنو مجھے روکنے والوں، تمہاری فکر غلط ہے، کیونکہ حسین جاؤ گے تو مارے جاؤ گے. جملہ سنی امام حسین کا، خطبہ دیا امام حسین نے. فرمایا خط الموت علی ولد آدم مخط القلاد علی جید الفتات. فرمایا تمہاری فکر میں ہے کہ حسین مارا جائے گا، موت بری چیز ہے، اور مجھے موت سے روک رہے ہو کہ نہیں جانا، مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے. ہر بندہ بول رہا ہے. عمر کا بیٹا بول رہا نہیں جاؤ، زبیر کا بیٹا بول رہا نہیں جاؤ، ابن عباس بول رہے نہیں جاؤ. فرمایا خط الموت. حسین کے لیے موت ایسے ہے جیسے کسی عورت کے گلے میں ہار کا ہونا. خاتون کو ہار بڑا پسند ہوتا ہے اور ہمیشہ چاہتی ہے گلے میں ہار ہو، باعث زینت ہے. کسی محفل میں جائے گی، کسی شادی میں جائے گی، یا سیٹ پہن کے جائے گی ہار. فرمایا جس طرح ایک عورت کے گلے میں ہار اچھا لگتا ہے اور وہ پسند کرتی ہے اس ہار کو پہننا، فرمایا ہمارے لیے موت ایسے ہے. یہ وہ ہار ہے جو ہم پہن کے چلتے ہیں. قرآن میں لفظ حسب ہے، ام حسبتم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. مطلب جو تم سوچتے ہو وہ اللہ کی سوچ نہیں. یہ مت سوچنا کہ جو مر گیا وہ مر گیا. شہید مر نہیں گیا بلکہ رب کے یہاں سے کیا پا رہا ہے؟ رزق پا رہا ہے، زندہ ہے. تمہارے لیے موت فنا کا نام ہے، حسین کے لیے موت بقا کا نام ہے. فرمایا ہم موت سے نہیں ڈرتے. واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدی امہ. خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے. تبھی دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد آل محمد ومماتی ممات محمد آل محمد. کبھی موت سے نہیں ڈرے. دوسری چیز امام حسین نے فکر صحیح کر رہے ہیں. کہا ایک تو میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ موت نہیں ہے. اگر یہ کہو کہ اس راستے میں بلا ہے، مصیبت ہے، مشکلات ہیں، تو فرمایا میں حسین صبر کروں گا، اور خدا نے صبر کی تلقین دی ہے. قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتیں صبر کے لیے ہیں. تیسرا فرمایا کہ میں جس راہ اور راستے پہ جا رہا ہوں یہ صبر کا راستہ، یہ شہادت کا راستہ. اور فرمایا اے لوگو بالرضا نا رضا اللہ. یہ ذہن میں بات رکھنا کہ ہماری رضایت میں خدا کی رضایت ہے. حسین کو راضی کرو تو رب تجھ سے کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. پھر امام نے دعوت دی کہ تم میں سے کون ہے جو حسین کے ساتھ چلیں؟ اگر چلو گے جو راہ شہادت ہے، لیکن اگر ساتھ نہیں دو گے، جو فرمایا تم میں سے کوئی خوش نہیں رہے گا. ایک بندے نے کہا حسین میں آپ کی مدد کروں گا. امام نے کہا مدد کر. کیا مدد کرے گا؟ گھوڑا لایا اپنا، تلوار لایا اپنی. مولا یہ گھوڑا آپ کو دے سکتا ہوں. کہ مجھے گھوڑا نہیں چاہیے، تلوار نہیں چاہیے. مولا آپ کو کیا چاہیے؟ فرمایا محجتہ، مجھے تمہارا خون چاہیے.
حسین خون مانگتے ہیں. جان دے سکتے حسین کو؟ مال چھوڑ دے. جان دے سکتے حسین کو؟ گھوڑے چھوڑ دے. اس راہ حسین پہ چلنا، اس نیٹ ورک پہ اگر عمل کرنا ہے اور راہ حسین پہ چلنا ہے، پھر موت سے نہیں ڈرا جاتا، پھر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے چلنا پڑتا ہے. تھے ایسے جو اپنی جانوں کو حسین پہ قربان کر رہے تھے. کربلا میں شخص ہے عمرو ابن غرضہ، اس کا بھائی ہے علی ابن غرضہ. اپنا نام عمرو، بھائی کا نام علی. عمرو حسین کے لشکر میں، جس کا نام علی وہ یزید کے لشکر میں. دو بھائی پر فکریں الگ الگ. ایک فکر نے کسی کو یزیدی بنایا، دوسری فکر نے اسے حسینی بنایا. آج افکار کے چور بیٹھے ہیں آپ کے جوانوں کی نسلوں کے فکروں کو تباہ کرنے والے. اہل بیت کا کام ہے فکر کی اصلاح کرنا. اس نیٹ ورک میں اگر چلنا ہے فکر کی اصلاح کرو، جس سے مکتب کا نام بلند ہو، مکتب بدنام نہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کئی لوگ تھے جن کی فکریں غلط تھیں، جن میں سے تاریخ کا ایک شخص ہے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو عاص. دو بھائی تھے، محمد عمرو عاص، عبداللہ عمرو عاص. کس کے بیٹے ہیں؟ عمرو عاص کے. دا برین آف معاویہ. مسجد میں بیٹھے ہیں، امام حسین مسجد میں آئے. عبداللہ عمرو عاص نے امام حسین کو دیکھا، ادب میں احترام میں کھڑا ہو گیا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا پتا یہ کون ہے؟ کہا کون ہے یہ؟ کہ سید الشباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار ہے، عمرو عاص کا بیٹا. اس کے دوست اس کے ساتھ تھے. کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کس کا سردار ہے؟ کہ جنت کے جوانوں کا. کہ تیری سمجھ نہیں لگتی؟ ایک طرف بولتا ہے جنت کے جوانوں کا سردار، پھر صفین میں اسی کے بابا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا. کہ وہ بات الگ ہے، نبی کا نواسا ہے، جنت کے جوانوں کا سردار ہے، وہ بات الگ ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ قرآن کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو. اب کیوں کہ عمرو عاص میرا والد ہے، اس نے کہا کہ لڑو، میں حکم کا پابند تھا، باپ کو میں اف نہیں کہہ سکتا. تو وہ والد کے احترام میں علی کے مقابلے میں گئے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف کہو جنت کے جوانوں کا سردار، دوسری طرف کہو والد کے احترام میں گئے. تو کہا بھائی قرآن کا حکم ہے، میں قرآن کی مخالفت تو نہیں کر سکتا. اختلاف اتنا بڑا. تو کہا چلتے ہیں حسین سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری فکر صحیح ہے یا غلط ہے. اب عبداللہ الحسین پر مولا حسین کے پاس امام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. مولا فرماتے ہیں والدین کی ایسی اطاعت نہیں کر سکتے جو خدا کی اطاعت کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے. آپ نے دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. یہ نہیں کہ باپ نے کہا کہ بیٹا جاؤ 10 گرام ہیرون تو لے کر آ جاؤ. تو مولانا جا سکتے ہیں؟ باپ نے کہا ہے. ہاں؟ کسی کا باپ نشائی علیاذ باللہ، چرسی ہے، موالی ہے، بیٹے کو بیٹا پیسے ہیں میرے لیے تھوڑا لے کر آ جاؤ. کہ مولانا باپ نے کہا ہے. کہ نہیں، لا طاعت فی معصیت اللہ. ماں باپ کی اطاعت کرو پر اللہ کی معصیت میں نہیں، شوہر کی اطاعت کرو پر معصیت میں نہیں، بیوی کی سنو پر معصیت میں نہیں، بھائی کی سنو پر معصیت میں نہیں. پہلے کون؟ پروردگار عالم. کب رضانا رضا اللہ، ہماری رضایت میں کس کی رضایت ہے؟ خدا کی رضایت. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. تو کربلا میں کئی ایسے تھے جنہوں نے خون دیا امام حسین کے لیے. یہ راہ خون مانگتی ہے، بہادر مانگتی ہے، شہادت کے منتظر مانگتی ہے، مجاہد مانگتی ہے. لیکن جو اس نیٹ ورک کو سمجھیں، نیٹ ورک پہ عمل کریں، رہبریت کے نظام کو، لیڈرشپ کے نظام کو سمجھیں. جب تک سوسائٹی میں ایک لیڈر نہیں ہوگا، پھر لیڈر بنایا اس کی حفاظت ایسے کرنی ہے جیسے کربلا کے اصحاب نے اپنے امام کی حفاظت کی تھی. وہ لیڈر کی طرف تیر آئیں تو جھک نہیں جانا، کھڑے ہو جانا ہے کہ تیر سینے پہ لگے. ایک تیر اپنے امام کے لیے. یہ سوسائٹی معصوم ہے. کربلا پورا نظام بتا رہا ہے آپ کو کہ چھٹے امام کے پاس لوگ ہیں، مولا قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا شیعہ نہیں ہے. کہ مولا پوری بستی گاؤں ہزاروں میں شیعہ آواز تو دیں. فرمایا اگر میرے پاس 22 ایسے شیعہ ہوتے جیسے میرے جد حسین کے پاس تھے، میں قیام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. پھر وہ تنور کا واقعہ، پھر
سنے ہوئے ہیں بچپن سے آپ نے، جو خون دے حسین کے لیے، کل جون سنا آج جناب سعید سنو۔ بوڑھے صحابی ہیں، ابرو اتنے بڑے تھے کہ آنکھوں پہ بال پڑتے تھے۔ اب عبداللہ، میرے مولا اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا تم میدان میں تو نہیں جا سکتے، چلو حسین کی نماز کی حفاظت کرو۔ کہتے ایک رومال لیا، ماتھے پہ باندھا تھا کہ بال اوپر ہوں صحیح سے نظر آئے، ایک رومال لیا کس کے کمر پہ باندھا تاکہ کمر سیدھی ہو جائے۔ تیر برستے رہے، 17 تیر سعید نے اپنے بدن پہ لیے۔ عبداللہ ابن حسن 14 سال کا بچہ، امام حسین پہ تلوار چلی، دونوں بازو اس نے آگے کیے، اس بچے کے دونوں بازو کٹ گئے۔ یہ سنتے نا کربلا میں صرف عباس کے بازو کٹے نہیں، حسن کے بچے کے بھی بازو کٹے تھے۔ بچے کو بھی پتا ہے کہ امام پہ میں نے جان دینی ہے، سوچنا نہیں ہے، اس نظام کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور شیعوں نے دی ہیں۔ کہتے ہیں جب تیر لیتا رہا، بوڑھا تھا، بدن میں راشا تھا، کمر پہ کس کے کپڑا باندھا، جب لگا کہ اب گرنے والا ہوں تو اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ کس کے رکھ لیے۔ کہتے ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا کہ امام حسین کی نماز ختم ہو گئی، دیکھا مولا ابھی رکوع میں ہے، آخری تشہد ہے، بدن کو دیکھا کہ بدن اتنی مہلت دے، اتنی مہلت دے، میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میں گروں اور ایک تیر جا کے میرے مولا کو لگے۔ کہتے ہیں امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا سعید زمین کربلا پہ گرا۔ برق کی طرح، سرعت برق کی طرح بڑی تیزی سے امام حسین آگے بڑھے کہ سعید کا سر حسین کے گھٹنے پہ آ کے پڑا۔ اب سوچو کہ اگر آپ کربلا ہوتے، 17 تیر کھائے ہوتے، عدد کا فرق نہیں ہے کم یا زیادہ، اور زمین پہ گرتے، اتنی پوری زندگی اس طرح گزاری کہ اہل بیت راضی رہے ہیں، اب جب آخری سانسیں ہوں تو انسان مطمئن ہو کے مرے گا نا، کہہ رہے میں نے تو حسین کے لیے قربانی دی، اب اے روح میرے بدن سے نکل جا، بڑے اطمینان سے نکل جا۔ لیکن کہا سر مولا کی گود میں تھا، سعید کے ہونٹ کانپ رہے تھے، خون اتنا بہا تھا کہ زبان ساتھ نہیں دے رہی، گلے سے آکسیجن کم ہے، ہوا میں دم نہیں کہ لفظ زبان سے اور منہ سے باہر نکل سکیں۔ سعید سکون سے چلا جا، میٹھی نیند میں چلا جا، لیکن نہیں، کچھ کہنا چاہتا ہے مولا، کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سعید کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے بڑا زور لگا کہ سعید کی زبان سے 2 جملے نکلے، مولا الرضیت، کیا مجھ سے راضی ہوئے؟ مرنا نہیں چاہتا جب تک امام نہ کہے میں تجھ سے بالرضا نا رضا اللہ، ہماری رضایت میں خدا کی رضایت ہے۔ یہ جملے منہ سے نکلنے تھے، امام نے فرمایا سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی، ہاں مولا اب سکون سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میرا مولا مجھ سے کیا ہوا؟ راضی ہوا۔ آج یہ فکر چلی گئی کہ ہمارے اختلافات سے، ہمارے تفرقوں سے، ہماری ملٹیپل لیڈرشپ سے امام زمانہ کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، بٹ میں نے تو اپنی ذات کو راضی کرنا ہے، میں نے تو 4 لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، بالرضا نا رضا اللہ۔ اور وہی حسین جب اکبر کے لاشے پہ آئے، قاسم کے لاشے پر آئے تو کہا رضا برضا و تسلیما لامرہ لا معبود سواک، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے نظام کربلا۔ آج جس بچے کے مصائب پڑھنے ہیں نام ہے علی اصغر۔ جناب اکبر کی شہادت غیروں کے لیے حجت نہیں ہے، جناب عباس کی شہادت حجت نہیں ہے، کیونکہ دنیا بول سکتی ہے جوان تھا، جنگ تھی، لڑے، کچھ انہوں نے مارے کچھ انہوں نے مارے، لیکن علماء فرماتے ہیں علی اصغر کی شہادت حجت کبریٰ ہے، سب سے بڑی حجت ہے، کیونکہ آپ کسی بھی اہل سنت کے بھائی کو بٹھا کے بول سکتے ہو بھائی جنگ تھی نا، ہمیں جنگ تھی، اختلاف تھا، لڑے، عثمان کو مارنے گئے تو کافی لوگ ادھر سے مرے ادھر سے مرے، کہ بھائی ہمارا بیچ میں پڑنے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ جنگ تھی کہ جنگ تھی، کہ جوان مرے بوڑھے مرے سمجھ آتا ہے، لیکن یہ بتاؤ 6 مہینے کا بچہ تلوار اٹھا نہیں سکتا، اسے مارنے کا ریزن کیا دو گے؟
کہ یہ حجت کبریٰ ہے. اگر کوئی اصغر کی شہادت سنے پھر حسین کی حقانیت پہ شک کرے یہ جہنمی ہے، کیونکہ اصغر نے حجت تمام کر دی. اب قیامت کے دن اللہ بھی پوچھے گا یہ ضمن قتلت، تو دیکھ بھی رہا تھا ایک بچے کو ایک نسل ایک سوچ قتل کر رہی تھی، تم نے اسی سوچ کی حمایت کی، حجت تمام ہے. فرمایا ہے چھوٹا پر کبرا، حجت کبرا ہے. باب الحوائج لقب جناب علی اصغر کا، حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ. کائے شیعو دو جگہ پہ حسین کو یاد کرنا. شیعت اما ان شربتم بما عذب فاذکرونی، جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیو تو مجھ حسین کو یاد کر لینا. دوسرا فرمایا جب میری یاد آئے تو عاشورہ کا دن یاد کرنا، جب میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اس وقت تو حسین کی کیفیت دیکھتا کہ امام تھا پر کہتے میرے بچے کو پانی پلاؤ.